أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم پیارے بچوں، یہ تو ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اس کے پہلے ہم نے آپس میں نہ دیکھا نہیں اور ہمارے درمیان کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، آج میں آیا ہوں آپ لوگوں کی اس چوتھی جماعت میں تجوید کی کتاب پڑھانے کے لیے۔ پچھلے سال ہم نے پڑھا تھا تجوید کی کتاب، کیا تم کو یاد ہے؟ قرآن سے متعلق ہم نے بہت زیادہ باتیں پڑھی تھی اور تجوید کے احکام ہم نے بتایا تھا۔ یاد ہے سب کو؟ ذرا بتائیے۔ ہم نے اس دن قرآن کی فضیلت بتایا تھا اور قرآن پڑھنے کا چند احکام بھی ہم نے اس دن پڑھایا۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے باقی پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک فرق ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ پچھلے سال ہم ہر دن صبح مدرسہ جا کے استاد کے سامنے بیٹھ کر ان سے روبرو ہو کر ہم پڑھتے تھے، لیکن اس سال کیا بولوں میں، اس کورونا کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، اپنے گھر سے دوستوں کے گھر بھی نہیں جا سکتے، پڑھنے کے لیے مدرسہ اور اسکول بھی نہیں جا سکتے۔ بہت تکلیف کی بات ہے۔ ہم سب خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس بلا اور مصیبت سے اس عالم کو جلد از جلد تم نجات فرمائے اور بچائے، اور ہمیں اور ہم سے متعلق جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کو اس بیماری سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین بحق سید المرسلین۔ محترم دوستو، تو آج ہم سبق شروع کرنے کے پہلے پچھلے سال ہم نے جو سنا تھا، جو پڑھا تھا، اس کے بارے میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تیار ہے نا؟ الحمدللہ، ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ بالکل صحیح جواب، ہاں، ہمارے رسول سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور آپ لوگوں نے پچھلے سال کے تجوید کی کتاب میں اور کیا کیا پڑھا تھا؟ یعنی قرآن کی پڑھنے سے متعلق جو احکام ہے اس میں تم نے کیا کیا پڑھا تھا، ذرا بتائیے۔
ہاں صحیح، ہم نے پڑھا تھا کہ ہر ایک حرف کو کہاں سے تلفظ کرنا ہے، یعنی مخارج الحروف ہم نے سیکھا تھا، صحیح ہے نا؟ مخارج الحروف ہم نے سیکھا تھا۔ کیا کسی کو یاد ہے کتنا مخرج ہے؟ یاد نہیں کسی کو؟ کیا کسی کو یاد نہیں کتنا مخارج ہیں؟ ہاں 17 مخارج ہیں، یعنی 5 جگہوں سے نکلنے والے ہیں حروف۔ کیا ہے وہ مخرج؟ سب کو یاد نہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آئندہ سبق میں آنے کے پہلے ایک بار پچھلے سال کی کتاب آپ سب پڑھ کر آئیں، کیونکہ پچھلے سال کی کتاب اگر یاد ہے تو اس سال کی کتاب بہت آسان ہوگی اور ہم کو پڑھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں صفات حروف۔ پچھلے سال ہم نے مخارج الحروف سیکھا اور ہر ایک لفظ کو کہاں سے تلفظ کرنا ہے اس کو مشق کر کے ہم نے برابر پڑھا۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم صفات حروف شروع کرنے والے ہیں۔ صفات حروف سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، کیا کسی کو معلوم ہے؟ کیا کسی نے اس کے پہلے صفات حروف کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ تو جس طرح ہم نے مخارج حروف پڑھا تھا اسی طرح صفات حروف بھی پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلے سال ہم نے جس طرح مخارج حروف پڑھا اور مشق کیا، انشاءاللہ اس سال ہم صفات حروف سے شروع کرنے والے ہیں۔ شروع کرنے کے پہلے اس سال ہمارا پہلا سبق ہے، پہلا درس ہے، تو ہم بسم اللہ، درود و صلاۃ وغیرہ پڑھنے کے بعد شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور اچھی طرح پڑھ کر صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی پڑھوں گا، تم بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے کے ساتھ عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اگر اسی پر ہمارا عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے سخت سزا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک عالم لایا جائے گا اور ان کو دوزخ کی گہرائیوں میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ سن کر صحابہ تعجب ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیے کیوں ان لوگوں کو، ایسے عالم دین کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے؟
تو رسول نے فرمایا وہ ایک ایسا عالم ہے، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، بہت زبردست تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں سدھارتے تھے، وہ خود اچھا کام نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ دوزخ میں ڈالا گیا۔ محترم بھائیو، محترم دوستو، سب سماعت فرمائیے، ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم تجوید کا جو احکام پڑھیں گے انہی احکام کے مطابق قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ اوکے، آج ہم پہلے سبق میں صفات حروف کے بارے میں بولنے والے ہیں۔ بتائیے کیا صفت کیا ہے؟ صفت بولے تو سب کو معلوم ہے، ایک چیز کی ایک صفت، ایک آدمی کی ایک صفت، اس کو ہم صفت بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر کالا قلم، تو ایک کالا قلم کے لیے صفت ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے ہر ایک حروف کو بھی ایک صفت ہوتی ہے۔ وہ صفت کیا ہے سمجھنے کے بعد وہ صفت کے مطابق ان حروف کا تلفظ ہم صحیح کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا تلفظ درست نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم قرآن پڑھتے وقت جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھو۔ لحون العرب، عربی میں ایسا بولتے ہیں، عربی سٹائل میں قرآن پڑھو۔ تو ہماری تلاوت عربی سٹائل میں ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم کو تلفظ سیکھنا چاہیے، کیونکہ صفت کے مطابق ہمارا تلفظ ہوگا۔ اگر ہم تلفظ نہیں جانتے تو ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہر حروف کے لیے بہت زیادہ صفات موجود ہیں، لیکن آپ چھوٹے بچے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم ایک صفت کلاسوں میں، آنے والے کلاسوں میں پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم صفت کا مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ، میں پڑھتا ہوں کتاب سے صفت کیا ہے۔ صفت اس تبدیلی کو کہتے ہیں جو حرف کو اپنے مخارج سے نکالتے وقت آواز سے پیدا ہوتی ہے، یعنی تلفظ کے ساتھ وہ صفت بھی مل کر آئے، اس وقت وہ حروف کا تلفظ صحیح ہوگا۔ ہم حروف کو اس کے صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں، ورنہ ہم ایک حروف کو نہیں پہچان سکیں گے۔ ان میں چند صفات کا نام ابھی میں بتاتا ہوں، سنیے۔ ایک صفت ہے استعلاء، ایک صفت کا نام کیا ہے؟ استعلاء۔ اور دوسری صفت ہے شدت، ایک دوسری صفت کا نام شدت۔ اور تیسری صفت ہے قلقلہ، کیا نام ہے؟ قلقلہ۔ اور چوتھی صفت لین۔ اس سبق میں ہم صرف 4 صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ دہرائیے۔ پہلی صفت ہے استعلاء، دوسری صفت شدت، تیسری صفت قلقلہ، چوتھی صفت لین۔ سب ایک بار اور بھی بولیے، استعلاء، شدت، قلقلہ
اور لین۔ تو بچوں کو یہ معلوم ہونے کی بہت خواہش ہوگی کہ استیلا کیا ہے، شدت کیا ہے، قلقلہ کیا ہے اور لین کیا ہے۔ کوئی جانتا ہے ان چاروں سے کوئی ایک؟ کسی نے سنا ہے ان چار ناموں کو؟ نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم ان صفات کے بارے میں اور ان صفات سے متعلق حروف جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ وہ پڑھنے کے بعد ہمارا تلفظ ان صفات کے ساتھ ہوگا، تو ہمارا تلفظ عرب لوگوں کی شکل میں ہوگا، تو ہماری قرآن کی تلاوت بھی جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اور ایک بار بھی میں ان صفات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ صفت کیا ہے ہم نے پڑھا، ہر ایک لفظ کو تلفظ کرتے وقت آواز میں آنے والی تبدیل کو صفت بولتے ہیں۔ بہت زیادہ صفات موجود ہیں، ہم نے اس سبق میں صرف 4 صفت پڑھا۔ ایک صفت ہے استعلاء، دوسری صفت ہے شدت، تیسری صفت ہے قلقلہ، چوتھی صفت ہے لین۔ انشاءاللہ اچھی باتیں پڑھنے، سننے اور ہمارے عمل میں لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔